بہت شرمندہ ہوں دلارا، میں تمہاری محبتوں اور خدمتوں کا وہ صلہ نہیں دے پا رہا جو تمہارا حق ہے۔ دلارا کا منہ کھلا رہ گیا۔ میں نے تم سے کہا تو تھا کہ میں تمہیں محبت نہیں دے پاؤں گا، کہ وہ میرے بس میں نہیں، لیکن آج اس طرح تم نے ہماری بیٹیوں کے حق کی بات کی ہے، اس انداز میں کبھی اپنے لیے نہیں کی، اور مجھے بہت شرمندگی ہو رہی ہے یہ اعتراف کرنے میں کہ… اس نے رک کر تھوک نکلا۔ سمجھ نہیں آ رہا مجھے کہ کیسے اپنی بات سمجھاؤں تمہیں دلارا۔ میں نے تمہیں بہت لمبا اور بہت بے وجہ انتظار کروایا ہے۔ میں اپنی انا کے خول میں مقید رہا ہوں، جانے کتنا لمبا عرصہ۔ مجھے یہ بات قبول کرنے سے جانے کیا چیز روکتی رہی کہ میں تم سے کہہ ہی نہیں پایا کہ میرا گھر، میرا دل اور میری زندگی کو ہچکچاتا رہا ہوں۔ میں نے اپنی گزری زندگی میں اپنے جذبات کے ضائع ہو جانے کا کرب بہت دنوں تک جھیلا اور اپنی بے عزتی کا بہت سوگ منایا۔ ایسے میں جب میں تمہاری طرف دیکھتا تو تم مجھے ہمیشہ بہت مکمل، خوبصورت اور مطمئن دکھائی دیتی رہی تھی، اور اسی لحاظ سے خود سے بہت دور، بہت اونچائی پر شاید جو قربانی تم نے ہم دونوں کے گھر والوں کے لیے دی، ایک ہارے ہوئے شخص کے ساتھ پوری زندگی بتانے کا فیصلہ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ تم نے یہ مشکل ترین کام کتنی آسانی سے کر لیا۔ میں ایک محبت نہیں نبھا پایا، تم محبت کے کتنے روپ نبھا رہی ہو۔ میں سوچتا ہوں تو خود کو تمہارے سامنے بہت چھوٹا محسوس کرتا ہوں۔ میں اپنی اور تمہاری ذات کی الجھی ڈور کو ہی نہیں سلجھا پا رہا، تو بچیوں کے بارے میں تو میں نے اس انداز سے کبھی سوچا ہی نہیں۔ وہ دلارا کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا، بہت رک کر الجھ کے بول رہا تھا۔ اسے اپنی بات کہنے میں اب بھی مشکل پیش آ رہی تھی۔ وہ غلط وقت پر کتھارسس کرنے بیٹھا تھا، جیسے کسی نے صرف خالی ہاتھوں کے سہارے جادوئی خزانے کی دیگ کا ڈھکن کھول دیا تھا۔ اب اس میں سے جو باہر ابل رہا تھا اسے سنبھالا نہیں جا رہا تھا۔ مجھے کہہ لینے دو، آج مجھے اعتراف کر لینے دو کہ میں دل آویز کے سوا کسی اور کو اپنی محبت کے قابل نہیں سمجھتا تھا، لیکن میں خود اپنی شریک حیات کے قابل نہیں ہوں گا، ایسا میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ دلارا کی برداشت کی انتہا بس یہیں تک تھی۔ وہ بے اختیار اس کا بازو تھام کر پھوٹ کر رو پڑی۔ فائق نے اسے خاموش نہیں کرایا۔ اسے ابھی اور بھی کچھ کہنا تھا، شاید بہت کچھ، جو پچھلے سالوں سے اس کے اندر جمع ہو کر اس کی سانس گھونٹ رہا تھا۔ میں معافی مانگوں گا تم سے، لیکن ابھی نہیں۔ ابھی بہت کچھ باقی ہے میرے اندر جو باہر نکلنے کو بےتاب ہے، بہت سے ازالے کرنے باقی ہیں۔ دلارا کی آواز مدھم سسکیوں میں بدل گئی۔ وہ رات گزر ہی نہیں پائی بلکہ اس کی زندگی پر پھیل کے ہمیشہ کے لیے سایہ فگن ہو گئی۔ وہ اسی لیے رشتے جوڑے رکھنا چاہتی تھی، کیونکہ رشتے طاقت ہوتے ہیں، مضبوطی اور سہارا دیتے ہیں۔ مسلسل کئی سال اپنے وجود اور اپنی ذات کی نفی کر کے بھی وہ اس شخص کو بے حسی کے اس خول سے باہر نہیں نکال پائی تھی جس سے اس کی بیٹی نے نکالا تھا۔ چاہے بیٹی کے لیے ہی صحیح، اسے اپنے وجود کی ایک پہچان تو ملی تھی، شناخت ملی تھی۔ فائق کے الفاظ اسے محبت کی اس راہ پر رکھ رہے تھے جس کی منزل سے اسے کوئی سروکار تھا۔ وہ تو اول بس کرم نوازیاں دیکھ کے اس پر فریفتہ ہوئی تھی اور انجانے میں اس ڈگر پر چل پڑی تھی۔ وہ ادائیں، وہ سرگوشیاں اور جلوے تو خیال و خواب ہوئے۔ یہ اتنا پرخار راستہ تھا اس نے کبھی سوچا تک نہ تھا، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ خود اسی کے حصے میں آنے والا تھا۔ اب جب کہ وہ ایک طویل مسافت طے کر چکی تھی، تب اس پر انکشاف ہوا تھا کہ وہ اکیلی نہ تھی۔ جس ایک جملے کو ذات راہ مان کے اسی پر اکتفا کیا تھا، وہ معمولی سا جملہ گویا ایک بیج کے مانند فائق کے دل کی زمین میں بو گیا تھا، اور اب ایک ثمر بار شجر اس کی ریاضتوں کا صلہ دینے کو تیار کھڑا تھا۔ سجدہ شکر واجب تھا۔ اگلی صبح جب شفق کی سرخ کرنوں نے سفیدی کا لبادہ اوڑھا بھی نہیں تھا کہ ایک حیرت آمیز منظر دیکھا۔ وہ برسوں پرانی وہی بیکار چیزیں نکال کے بیٹھی ہوئی تھی جسے اس کی ماں جائی نے کب کا ردی دان میں جا پھینکا تھا، مگر اس نے شاید اسی گھڑی کے لیے سنبھال رکھی تھی۔ اب وہ بیکار چیزیں کب تھیں؟ وہ تو گواہیاں تھیں کسی کی شدتوں کی، جذبوں کے خلوص کی، سچائیاں تھی زندگی کی۔ ایک سندلی بانسری گلاب جیسی خوشبودار دھن لپیٹے بیٹھی تھی۔ دلاویز کی جگہ دلارا کے سر بکھر رہے تھے۔ ایک وجود کوئلے سے کندن میں ڈھل رہا تھا،
جہاں ایک نام سرخ لکیر تلے کٹ رہا تھا وہیں دوسرا نام نمودار ہو رہا تھا۔